اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں یار، پتہ ہے بیٹھ کے تھوڑا سا مزہ نہیں آتا، کھڑے ہو کے بھی مزہ نہیں آ رہا، چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کی جو میں ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ چاہے یہ طویل بھی ہو جائے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں خصوصاً اپنے تمام نوجوان بچیوں سے مخاطب ہوں، نمبر 1، اور اس کے بعد ایسے اپنے ہم عمر یا اپنے سے بزرگ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو اس وقت بے انتہا کنفیوژن کا شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ میں مختلف پہلوؤں کو پہلے ڈسکس کروں گا، پھر اس کے بعد اپنا جست پہ آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو طویل بھی ہو جائے تو اس کو آپ آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نہیں دیکھتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام ہے اچھی بات بتانا۔ وہ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اللہ کے نبی آپ کا کام ہے کہ لوگوں تک بات پہنچا دو۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، جس کو نصیب ہے اس کو مل جائے گی، جس کو نصیب میں نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی، ہمارا کام ہے بتانا۔ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ ایفرٹ بیسڈ دین ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے رزلٹ کیا حاصل کیا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تم نے CSS کا امتحان دیا تو تم پاس ہوئے تو ہی تم کچھ اچھی پوزیشن پہ جاؤ گے۔ دین اسلام کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اپنی بیسٹ ایفرٹ سامنے اللہ کے حضور پیش کرو کہ یار میں نے یہ کی۔ تو میں اپنے توسل سے اچھی بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک مسئلے کو دیکھ رہا ہوں، آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ ریزالو ہو۔ اچھا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی شروعات ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ میری ایک سہیلی، جب میں اپنے لڑکپن کے دنوں میں یونیورسٹی میں تھا، ایک بڑی اچھی سی یونیورسٹی میں تھا، کو ایجوکیشن تھی، اور میں زندگی میں کبھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو خواتین کو دیکھ کے میں اتاولا ہو گیا، میں نے کہا یار اتنی ساری خوبصورت لڑکیاں، ٹھیک ہے، پاگل ہو گیا میں تو۔ ساری زندگی ہم نے مردوں میں سخت مار کٹائی والے ماحول میں پڑھائی کی تھی، تو خواتین دیکھ کے تو میں پریشان ہو گیا۔ تو وہاں پر ایک لڑکی تھی، ایرانی لڑکی، ٹھیک ہے، خوبصورت پیاری سی۔ اس کو پتہ نہیں میرے اندر کوئی شرافت نظر آئی، یا اس کو میرے اندر جو ہے، شریف تو میں تھا نا، برا انسان تو میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، مجھے خواتین اچھی لگتی، کس کو اچھی نہیں لگتی، میں شریف بچہ تھا۔ اس کو میرے اندر کوئی شاید شرافت اچھی لگی، کیا اچھی لگی، میری نظروں کا کچھ وہ تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ شی کوڈ کمیونیکیٹ ود می۔ اس نے خود مجھ سے آ کے بات کرنا سٹارٹ کی، اس نے مجھ سے کہا کہ اکاؤنٹنگ سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اللہ کا شکر ہے اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی، میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا، اور ایک اچھی دوستی ہمارے درمیان ہو گئی۔ میں نے اس کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ دی، کیونکہ میرے کچھ پلانس ڈائیورٹ ہو گئے تھے، میں نے وہ یونیورسٹی چھوڑ دی، میں کسی اور چیز کے اندر منسلک ہو چکا تھا۔ تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ آؤ تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور اس زمانے میں پارک ٹاورز ہمارا جو ہے نا بہترین ایک ایونیو ہوتا تھا، تو وہاں پر میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی۔ تو اس کی والدہ بڑی کیوٹ سی، خوبصورت سی، پیاری سی آنٹی، اسی کی طرح کی ایرانی، گوری چٹی، وہ بھی گوری چٹی پیاری سی۔ اور وہ جیسے ہی آئی نا، مطلب کہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف اور وہ اور اس کی والدہ آ رہی ہیں، تو اس نے نا ایسے باہیں کھول لی، اور میں کپا گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ابے بھائی سخت مرد ماحول کا آدمی، جو عورتوں کو کبھی وہ پڑھا نہیں ہے، ان سے بات نہیں کی ہے، کبھی ہاتھ نہیں ملایا، کبھی، اس کو ایک لڑکی اچانک اپنی باہیں کھول کے، اب یہ ان کا کلچر ہے، یہ نہیں کہ وہ اوپن مائنڈڈ تھی، ان کا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ شی واز اے ریئل ایرانی، ٹھیک ہے، وہ اردو اس کو آتی بھی نہیں تھی، بلکہ آتی تھی نہیں آتی تھی مجھے نہیں پتا، اب اس کو سیکھ لی ہے شاید، لیکن اس وقت اس کو نہیں آتی تھی، وہ انگریزی میں بات کرتی تھی۔ اس نے باہیں کھول لی، اینڈ ٹرسٹ می، میں یوں آ رہا ہوں اور وہ آگے سے یوں کر کہہ رہی ہے میرا، اور یوں، اور میں یوں ہو گیا استغفر اللہ، ابے یار کاش میں بھی یوں کر کے استغفر اللہ، لیکن اتنا میں نے اس کو بھی امبیرس کر دیا اور اپنے آپ کو بھی، مطلب کہ اگر تو میں بہت سچا مجاہد مسلمان ہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں تھینک یو، السلام علیکم، نہیں، میں آ بھی رہا ہوں اور میں اس کو منع بھی نہیں کر رہا، تو میں یوں ہو گیا ایسے کر کے، اور اس نے مجھے پھر بھی پکڑ لیا، اور اتنے آکورڈ اس نے مجھے پکڑا کہ اس نے پکڑا اور میں یوں تھا ایسے کر کے نا، تو وہ بیچاری اب یوں کرنے کہ آپ کسی کو دیکھو، اس کے ذہن میں تو
ایک کلچرل حق تھا نا کہ جیسے کہ دو لوگ ملتے ہیں تو وہ ملاقات کرتے ہیں، اس نے اس نیت سے کیا اور میں یوں کر دوں. اب آپ خود سوچو، آپ اپنے ماموں یا جتنے خالو سے مل رہے ہو گرم جوشی سے اور آپ یوں کر دو تو وہ کیا سوچیں گے اسے کیا ہوا ہے یہ کیوں مجھ سے مل نہیں رہا. تو وہی ہو گیا، تو وہ بیچاری آکورڈ سی ہو گئی، یوں ہو گئی. واٹ ہیپنڈ؟ میں نے کہا نتھنگ 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 آئی ڈونٹ نو، ایسے کر کے بات ہم نے رفع دفع کر دی. یہ بات صرف اتنی سی ہے. اس بات کو آج میرے خیال سے 15-20 سال ہو گئے ہوں گے. ہاں اس سے زیادہ یہ کم و بیش اتنے ہو گئے ہوں گے. ریسنٹلی ابھی وہ مجھے دوبارہ سے انسٹاگرام پہ ملی. ویسے تو اس کے ساتھ میں دوبارہ سے کنیکٹ ہو گیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے تھرو واٹس ایپ اینڈ تھرو فیس بک آئی تھنک یا. لیکن اچانک سے اس کو شاید میں میری کوئی ویڈیو میں جب اپنی ویڈیو اپنے وہ کیا کہتے ہیں پبلش کرتا ہوں تو اپنے واٹس ایپ کے اوپر نا سب کو فارورڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بیکاز میری ویڈیو کوئی ابھی میرا چینل کوئی اتنا فیمس تو ہے نہیں، تو مجھے اپنے سب دوستوں کو بھیجنا پڑتا ہے تاکہ اس کی ویورشپ بڑھے. تو میں نے سب کو بھیجی تو اس کے پاس بھی گئی. تو وہ فنی ویڈیو تھی، کامیڈی ویڈیو تھی، لیکن میری اکثر ویڈیو چاہے کامیڈی ہو کچھ بھی ہو وہ بسم اللہ السلام علیکم سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی طنزیہ کامیڈی ہوتی ہے تو اس میں یوں بھی سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز ذرا بھاری کر کے. تو اس کا مجھے نا فوراً میسج آیا، اس نے کہا عمیر when I saw your video for a moment I thought that it's going to be a Quranic and it's a very Islamic video, but then suddenly the topic changed, so why would you do that? تو میں نے اس سے کہا اب کیونکہ دیکھو سمجھو کہ وہ جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہے، تو پاکستانیوں کے جیسے ہم ایموشنل ہوتے ہیں وغیرہ، شی از این ایرانی، اور ایرانیوں کے ایموشنز آر ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. وہ ہماری طرح ایموشنل فول نہیں ہوتے، وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ والے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سرد مزاج کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے اندر ایموشنز نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ایموشنز سے ان کے ایموشنز مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھو اٹس اے کلچرل تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم. I was never a very religious person, but now I love Allah subhanahu wa ta'ala. So I try to remember Allah subhanahu wa ta'ala in every way I can. تو میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو اپنے اللہ کو محبت پیار عقیدت کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں. کہتے don't do that, don't do it, create your identity. میں نے کہا this is my identity because مجھے اچھا لگتا ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں and my identity is established. I don't expect anyone to like me or even to hate me because of this identity. اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے دیکھے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہ دیکھے. اس دنیا میں 8 بلین 9 بلین لوگ ہیں، میرے ایک عمل سے کسی کو کیا فرق پڑ جائے گا، کسی کو کیا گھنٹہ فرق پڑے گا اگر میں کچھ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ میں نے اسے سمجھایا بڑے پیار سے دوستی یاری میں کہ یار ایسی بات نہیں ہے، آئی ایم ویری ہیپی، اور کانٹینٹ فیمس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں آن اے ویری فرینڈلی نوٹ سے. یہ اور پھر اس کو میں نے یہ والی بات بھی یاد کرائی، یار مجھے ایک دم سے تم سے بات کیے تو نوسٹیلجیا ہو گیا ہے، وہی وہ حگ والا. اسے میں نے بتایا کہ میں نے تمہیں کتنا امبیرس کیا، وہ ہنسنے لگی کہ مجھے تو یہ بات یاد بھی نہیں ہے. اس نے جو ہے نا بالکل پودو مجھے کچھ یاد نہیں. خیر اچھا، اس کے بائی دا وے سب سے پہلے جو آپ کا ڈیفینس کے اندر وہ پارک ہے نا، مشہور پارک ہے یار، دیکھو مجھے یاد نہیں آ رہا، ڈیفینس کے اندر کھڈے مارکیٹ کے اپوزٹ زمزمہ پارک. زمزمہ پارک میں بھی میں زندگی میں پہلی مرتبہ اسی کی وجہ سے گیا تھا کیونکہ اس کے والدین کا وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرانی کیفے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس نے مجھے وہاں بلایا تھا، اس نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو نا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کڑوی چائے مجھے دی اور ایک وہ چینی کا وہ کیوب دے دیا. زندگی میں پہلی بار میں نے اس طرح سے چائے پی. وہ کہتی ہے کیوب کو یہاں پہ ڈالو منہ کے اندر اور چائے کو پیو، وہ چائے اس میں سے گزرتے ہوئے جائے گی تو میٹھا آئے گا. میں نے تو زندگی میں کبھی ایسے پیا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا پشتون کلچر بھی ہے گڑ یا کھجور منہ میں رکھنا اور پھر اس طرح سے چائے پینا. وہ بعد میں نے اوور دا ایئرز سیکھ لیا اور اب مجھے اس میں مزہ آتا ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے کیا، میں نے دل میں کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ کس طرح کی چائے پی رہے ہیں، ان کو تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے. مگر وہی والی بات ہے، مجھے اس کلچر کا پتہ نہیں تھا، اس میں بہت مزہ ہے اگر آپ اس کو سیکھ جاؤ. اور آپ ہر کلچر کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اس کو اسی طرح سے کرنے میں ہی اس کا ایکچوئل مزہ ہے. خیر اینی ویز یہ ہو گیا. کچھ دن گزرے تو مجھے پتا چلا کہ ایران کے اندر تو بڑا بھونچال آیا ہوا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے.
وہاں پہ تو بربادی چل رہی ہے. اور کیونکہ یہ مجھ سے پھر انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہوئی اس واقعے کے بعد, تو میں نے اس کی جو پوسٹس تھی نا, اس کی جو سٹوریز تھیں وہ دیکھنا سٹارٹ کی. تو یہ تو شدید غصے میں ہے ایران کے اندر جو ہو رہا ہے, اور یہ اس والی اس کا جھکاؤ اس طرف ہے جہاں پہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے ماڈرنائزیشن اور وہ شاہ آف ایران کا وہ آ جائے اور اسلامائزیشن ختم ہو جائے. آئی ہیو نو ایشو ود دیٹ. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ میں اسلام سے محبت نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہو آپ وہ کرو. لیکن مجھے اس مومنٹ پہ میں نے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا کہ اس کو ایکچولی میرے بسم اللہ اور السلام علیکم سے کیوں پرابلم ہو رہی تھی, کیونکہ شی پراببلی, اور اگین یہ میری ازمپشن ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں ازیوم کر رہا ہوں, میں نے اس سے پوچھا نہیں, بیکاز شی از ان اے ویری سینسٹیو اسٹیٹ. وہ اس وقت جس دکھ سے پریشانی سے گزر رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کی فیملی وہاں پہ موجود ہو اور وہ لوگ تکلیف میں ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ ایک طرح کا وہی ماحول ہو گیا جو فلسطین کے اندر یا سوڈان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی, اور مسلمانیت کو بھی چھوڑیں, انسان ہے, ٹھیک ہے. یہ کتا میرے گھر کے باہر ہے, میں اس کو نہیں مارتا, جبکہ مجھے کتوں سے سخت شدت سے مجھے ناپسندیدہ ہیں. نفرت نہیں کرتا, ناپسندیدہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے, میں اس کو سخت ناپسندیدہ میرے لیے یہ مخلوق ہے. کاٹ لے تو ریبیز ہو جائے, گندے ہیں, پلید ہیں, لیکن میں ان کو مارتا نہیں ہوں. میں ان کو میرے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, اسٹک ہوتا ہے, کبھی نہیں مارتا, کبھی ڈراتا نہیں ہوں, کہتا ہوں جاؤ 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 جاؤ, ایسے کر کے میں ان کو ہٹاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بے زبان ہے, جانور ہے. میں بے زبان کی اتنا احترام کرتا ہوں, میں اس پودوں کا اتنا احترام کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں, تو میں انسان کو کیسے پیار نہیں کر سکتا, چاہے ریگارڈلیس کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ کس تکلیف سے, غم سے, کس پریشانی سے, مائنڈ سیٹ سے گزر رہے ہیں. میں اس وقت اس کو یہ بولنا سٹارٹ کر دوں, اچھا کیونکہ تمہارے وہاں پہ تم کیونکہ شاید اسلام سے نفرت کرتی ہو اس لیے تم مجھے ویڈیو پہ کرتی. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, مگر میں نے فوراً ازیوم کیا کہ یہ شاید وجہ ہے کہ شی بلانگس ٹو دیٹ کیٹیگری آف مسلمس جو اسلام کی سختیوں کی وجہ سے اتنا زیادہ اسلام سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام سے اب دور بھاگ رہے ہیں, اور وہ اب چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسلام نہ بتاؤ, ہمیں اسلام نہ سکھاؤ, پلیز اس اسلام کو ہم سے دور کرو, پرے کرو, ہمیں جو ہے نا سکون سے اور خوشیوں سے ایک ساتھ جینے دو, ہم آزادی چاہتے ہیں. یہ میں نے ازیوم کیا ہے, ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو, اور ہو سکتا ہے ایسی ہی بات ہو, لیکن اس معاملے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے میں جب سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہوں, میں جب لنکڈ ان کو دیکھتا ہوں, میں فیس بک کو دیکھتا ہوں, اور اس پہ جو مختلف کانٹینٹ آتا ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل نا بہت اداس ہوتا ہے آج کل کی یوتھ کو دیکھ کے. کچھ مسئلے ہیں جن کے اوپر اتنی ویڈیوز بن رہی ہیں اگینسٹ بھی اور فیور میں بھی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک ہماری امی عائشہ کا جو معاملہ ہے کہ وہ چھوٹی تھیں, ان سے انہوں نے نکاح کیا وغیرہ, اب اس کے جواب میں بے شمار علماء کرام نے اور بے شمار سکالرز نے ایسی ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ وہ چھوٹی تھی ہی نہیں, وہ باقاعدہ وہ ڈیٹس اور تاریخ کا جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا ہے, اس کو جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے, لیکن جب ان کی رخصتی ہوئی, جب ان کی شادی ہوئی تو وہ باقاعدہ ایک بالغ ہو چکی تھی. اس طرح کی جوابی کارروائی بھی آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ایسی بچیاں, خصوصاً بچیاں بار بار امی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ان کی شخصیت کو استعمال کر کے وہ ہمیشہ اس طرح کی وہ ویڈیوز کرتی ہیں, صرف اور صرف اپنی جاب کو یا اپنے کریئر اور اپنے ایمبیشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایسی ویڈیوز بناتی ہیں کہ سب سے پہلی انٹرپرینیور جو تھیں وہ امی ختیجہ تھیں. شی واز اے بزنس وومن, وہ بہت لبرل تھی, اوپن مائنڈڈ تھی, اسلام پہ خرچ کرتی تھیں. بار بار وہ یہ ویڈیوز بناتی ہیں, وہ بار بار یہ بھول جاتی ہیں کہ امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل کر ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پیا. وہ اتنا خیال بھی کرتی تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھر کے کام نہیں کرتے تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیرت النبی پڑھیے, وہ گھر کے کام جو تھے وہ دل جوئی کے لیے انہوں نے مدینہ میں, جب وہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے, ان کی جو باقی وائفز تھیں ان کی دل جوئی کے لیے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا. ورنہ ہی واز اے کمانڈر, ہی واز اے دائی آف اسلام, ہی واز اے لیڈر. اگر وہ گھر کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر کے ہی کام کر رہے ہیں, جیسے بہت ساری فیمنسٹ بچیاں یہ باتیں کرتی ہیں وہ گھر کے کام کرتے تھے, تم مرد کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے,
تو اگر وہ اس کو وہ بیس بناتے ہیں نا تو وہ غلط کرتے ہیں. وہ صرف آدھے اسلام کو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے سیرت النبی کو نہیں پڑھا. انہوں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے جب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تو اس کے پیچھے ان کی کیا لاجک تھی, کیا وجوہات تھیں. اور امی خدیجہ کو اتنا مس ہینڈل کرتی ہیں ہماری بچیاں. امی خدیجہ کے رول کو وہ سمجھتی نہیں ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے, میں نے اس کی جو ہے وہ آتھینٹسٹی کو چیک نہیں کیا, لیکن اس میں جو فلسفہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اس کی وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے تو واقعی یہ سچ ہے, اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ چاہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ابا جان آپ اپنا کرتا دے دیجئے, ہم امی کو اس میں اس کو کفن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ضعیف روایت ہو, مجھے اس کا علم نہیں ہے, پر یہ خوبصورت اتنی ہے کہ مجھے اس کی صحیح یا ضعیف ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اپنے کرتا اتارنے کے لیے, تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو رہنے دیجئے, یہ کسی اور کے کام آ سکتا ہے. امی خدیجہ نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے جنت سے کفن اتارا ہے. اب پھر کہتا ہوں, اگر یہ صحیح حدیث ہے, صحیح روایت ہے, سبحان اللہ. اور اگر اس میں کہیں کوئی ایسا شک و شبہ ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے, کوئی من گھڑت حدیث ہے, من گھڑت واقعہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسی بات بھی ہے تو امی خدیجہ کا جو کردار ہے, جو ان کی عظمت ہے, جو ان کا معیار ہے, جو ان کا رتبہ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر واقعی یہ ایسا ہوا ہو واقعی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس بات کے ذریعے کہ ہماری بچیاں امی خدیجہ کا صرف اور صرف ایک ہی رول پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ بزنس وومن تھیں, وہ کام کرتی تھی, وہ انٹرپرینور تھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایجنڈا کو جو ہے بیسیکلی فیول کرنا چاہتی ہیں, ہوا دینا چاہتی ہیں, تاکہ ان کو گھر سے باہر نکل کے نوکریاں کرنے کی اجازت مل جائے, تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ پانی کا گلاس نہ دے, وہ کہے کہ آئی ایم این انڈیپینڈنٹ وومن, آپ جو ہے اپنا کام خود کرو, ٹھیک ہے, کھانا گرم خود کر لو وغیرہ. اس طرح کی سوچ یہ مس ہینڈلنگ ہے آپ کے دین کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا رہے ہو اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اس کو نکال رہے ہو. پھر اس کے بعد علم حاصل کرو تاکہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس کو ہمیشہ لوگ اس طرح کی ٹریولنگ یا اس طرح کی ہجرت سے کمپیئر کرتے ہیں جیسے کہ آپ جو ہو ایک فیمیل کو, نامحرم کو ویسے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے, والدین کے بغیر, بھائی کے بغیر, شوہر کے بغیر, لیکن فوراً اس کو جسٹیفیکیشن بناتے ہیں علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین جانا پڑے. دیٹ مینس ڈاکٹریٹ ہے آپ کا, کچھ بھی ایگزام ہے, کچھ بھی ہے, یو کین گو. اچھا جانا ہے جاؤ, آپ کے والدین آپ کو بھیج رہے ہیں تو جاؤ, مجھے کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو والدین کے اوپر ہے. میری بیٹی ہے, میں اس کو کبھی نہیں بھیجوں گا بنا نکاح کے, میں نہیں بھیجوں گا اسے. میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا بنا نکاح کے. اگر میرا بیٹا ابراڈ جانا چاہتا ہے, پوری زندگی ہمیں چھوڑ دے, لیکن جائے گا تو نکاح کر کے جائے گا. اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہتا ہے, اس کو طلاق دیتا ہے, آئی ڈونٹ نو, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. لیکن جو والدین اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو ایسے بھیجنا چاہتے ہیں اس طرح کے خطرناک ماحول میں, زنا کے اڈے میں, وہ بھیجیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کم از کم دین اسلام کو اپنا پیڈسٹل بنا کے جو ہے نا غلط وہ نہ کیا کرو کہ یار کیونکہ دین اسلام میں کہا ہے اس لیے. یار دین اسلام تو آپ کو اور بھی چیزیں کہتا ہے, وہ رستے سے پتھر ہٹانے کو بھی کہتا ہے, وہ غیروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کو بھی کہتا ہے, وہ رشتہ داروں سے جڑنے کو بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساس کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک کرنے کا کہتا ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, کہ اپنی ساس کے ساتھ اپنے سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پہ تو آپ فوراً لے آتے ہو, یہ تو ہم پہ فرض ہی نہیں ہے. دین اسلام کو آپ فوراً صرف اپنی جابز کے لیے, اپنے کریئرز کے لیے, اپنے بزنس کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ یا ایون جو ہماری ایرانی بچے بچیاں ہیں جو اس وقت اس غم اور غصے میں شکار ہیں, ان کے گھر والوں کو, ان کے پیاروں کو وہاں پہ سلاٹر کیا جا رہا ہے, جو بھی ہے ماحول, جو بھی معاملات ہیں, وہ فوراً اس طرح کے جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ وہ اپنے بال کھول رہے ہیں, اپنے وہ کپڑے اتار رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اسلام. یار ایسے تو نہ کرو. آپ کو نہیں چاہیے اسلام, آپ اسلام سے خفا ہو, آپ اسلام سے خفا نہ ہو, آپ اللہ سے خفا نہ ہو, آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا نہ ہو, آپ ان لوگوں سے خفا ہو جنہوں نے آپ کو اسلام کے اندر سپریس کیا, آپ کو دکھ دیا, یا آپ کے دلوں کو دکھایا یا دبایا, آپ ان سے خفا ہو. اس خفگی کے اندر یہ اپنے عبایا کو اتار دینا, اپنے بالوں کو کھولنا, اور اس کے بعد اس کو ایجنڈا بنانا کہ یار یہ حق ہے ہمارا, اور یہ ہم ایکچولی یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
تمہیں تمہاری رائٹ ہے کہ تم کس طرح کی زندگی جیو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حق دیتا ہے. یہ کوئی داڑھی میں نے رکھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. بہت مشکل ہوئی مجھے اس کو بڑھانے میں، کیونکہ مجھے بھی حق ہے کہ میں خوبصورت لگوں، اچھا لگوں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ میری نظر میں خوبصورتی کیا چیز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم پہ داڑھی بہت اچھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ. میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں مجھ پہ اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی. میں نے تو صرف یہ سوچا میرے پیارے نبی کا چہرہ جو میرے تصور میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا، تو میں نے تو یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈھیلے کپڑے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں تو میں نے ڈھیلے کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ٹخنوں سے اونچے ہیں تو میں تو کٹواتا ہوں اپنے، میں چھوٹے کرواتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ مجھے اپنے پیارے نبی سے محبت ہے. میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میں سیرت النبی میں کچھ ان کی عادات کو پڑھا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. بچوں سے محبت اور پیار سے ملتا ہوں، خواتین کے ساتھ احترام کرتا ہوں، بڑوں کا احترام کرتا ہوں، دوستوں میں دوست ہوں، یاروں کا یار ہوں. اپنے نبی سے سیکھا ہے، ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں. ایماندار ہوں، سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ میرے ابو جان ہمیشہ ایک بات کی نا تلقین کرتے تھے، میری ماما کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو خواتین کے ساتھ کبھی ہم بیٹھتے تھے تو خواتین اس طرح کی باتیں کرتی تھیں کہ اس عبائے اور اس برقعے کا کیا فائدہ جب یہ پہن کے یہ لڑکیاں ڈیٹ مارنے کے لیے چلی جاتی ہیں یا بدکاری میں مبتلا ہوتی ہیں. میرے ابو جان ہمیشہ ان کو سمجھاتے تھے، ان خواتین کو، چاہے وہ ہمارے گھر کی خواتین ہوتی تھیں یا کسی محفل میں ہوتی تھی. ابو جان ہمیشہ ان کو ایک بات کہتے تھے، ان کے کہتے تھے کہ دیکھو، اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی سود کھاتا ہے یا نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے یا پردہ کر کے بھی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے یا داڑھی رکھ کے بھی ٹریفک کا سگنل توڑتا ہے، اس میں دین اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو غلط نہیں ہے نا. وہ تو کرنے والے کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے. آپ فوراً دین اسلام کے اوپر کیوں پردہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کے پیرامیٹرز بتا دیے ہیں. یہ بیس نہ بناؤ کہ یہ کر کے وہ کر رہی ہیں تو پردہ برا ہے. نہیں، پردے کو غلط نہ کہو، دین اسلام کے معاملات کو غلط نہ کہو. جو کر رہا ہے اس کو بھی 100% غلط نہ کہو، اس کے کام کو غلط کہو. ایک عورت اگر بدکاری کر رہی ہے اس کی بدکاری غلط ہے، پر وہ ہو سکتا ہے عورت بہت اچھی ہو. ایک مرد سگنل توڑ رہا ہے، سگنل توڑنا بری چیز ہے، داڑھی رکھنا برا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے باقی اور معاملات بہت اچھے ہوں. وہ ہو سکتا ہے سگنل توڑ کے کسی کو بلڈ دینے جا رہا ہو، وہ ایک غلطی کر رہا ہے پر ایک اچھا کام بھی کر رہا ہے. یہ تو معاملات اللہ پہ چھوڑ دو کہ اوور آل کیا چیز ہے. کرنٹ مومنٹ میں جو غلط چیز ہے بس اس غلط چیز کو آئیڈینٹیفائی کرو، چاہے وہ آپ کے حکمران کیوں نہ ہو. حکمران کی کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، اس چیز کے اوپر فوکس کرو. آپ کو نہیں پتا کہ بند کمروں میں وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ اللہ کے کام ہے یار. اور یہاں پر میں اپنے ان تمام نوجوان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پروپیگنڈا نہ بنایا کرو. امی خدیجہ انٹرپرینیور تھیں، بزنس وومن تھی، اس کے بعد ان کی باقی لائف کو بھی اسٹڈی کرو. جب آپ ان کی اس چیز کو وہ کرتے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ وہ دین اسلام کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا اور 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر نبوت آئی اللہ کے نبی پہ. یعنی 15 ایئرز ایسے ہی گزرے ہوں گے ٹریڈ اور اس طرح کے. لیکن 40 ایئرز کی ایج میں جب اللہ کے نبی نے دین اسلام کو رائج کیا، اس کو بتایا کہ یہ دین اسلام ہے، اس کے بعد امی خدیجہ نے پھر کیا کیا؟ کیا وہ اس کے بعد بھی یہی کہتی رہیں کہ میں بزنس کروں گی، میں صرف اور صرف ایک انٹرپرینیور رہوں گی؟ اگر آپ سیرت النبی پڑھو گے نا تو وہ اسی مومنٹ میں جب وہ 40 ایئرز کی ایک میچور خاتون تھیں اور اللہ کے نبی 25 سال کی ایک نوجوان تھے، وہ اسی مومنٹ میں ایک وائف کا کردار نبھانا سٹارٹ ہو گئی تھی. اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، شوہر کے جو ہے حکم مانتی تھی، اپنے شوہر کے تابع تھی. وہ ان پہ اوپر سے نہیں وہ اس طرح سے کوئی وہ کرتی تھی کہ میں تم سے بڑی ہوں، میں جو بولوں گی وہ آپ کرو گے. یہ تو پڑھو آپ سیرت النبی میں. ہماری امی خدیجہ ایک آئیڈیل وائف تھیں. وہ آئیڈیل وائف تو بنو، وہ آئیڈیل بیوی، وہ آئیڈیل ماں تو آپ پہلے بنو. بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ کی وائف، بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ خاتون کی ماں، اور بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ سیدنا مولا علی علیہ السلام کی ساس. یہ تو بنو، بہترین ساس تو بنو، بہترین بیوی تو بنو، بہترین والدہ تو بنو. آپ صرف اور صرف اپنی پسند کا وہ کیوں اٹھاتے ہو؟ ابھی حال ہی میں اپنے دوستوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، نوکریوں کے اوپر اور جابس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ پریشان تھے اپنی نوکریوں سے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی.
تو آپ لوگ اپنی نوکری سے ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اپنے اس ملک سے ہجرت کیوں نہیں؟ میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار تم لوگ اپنے مفاد کے لیے کس طرح سے ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرتے ہو دین اسلام کو۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کیا وہ نوکری کے لیے تھی؟ کیا وہ بیٹر روزگار کے لیے تھی؟ کیا وہ بیٹر لیونگ کے لیے تھی؟ نمبر ون وہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر ہجرت کرنا ہی مقصد ہوتا وہ پہلے کر چکے ہوتے۔ اتنی پرابلمز تھیں اسلام کے اندر، مکہ کے اندر مسلمانوں کے، پہلے کر جاتے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تب انہوں نے کیا۔ لیکن ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم اس کو کاپی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ اب ہم کیا کریں گے ہجرت کے لیے؟ ہم ہجرت تب کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری لائف انسیکیور ہے۔ کراچی شہر میں ڈکیتیاں ہیں، لائف انسیکیور ہے، ہمیں اپنی لائف کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے اندر بے شمار ایسے شہر ہیں، لاہور ہو گیا، پشاور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، جو خوبصورت شہر ہیں، آپ کی لائف وہاں پہ سیکیور ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہے۔ اگر آپ کو وہاں نوکری ملتی ہے یا آپ کا بزنس ایسا ہے کہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں کام، چلے جاؤ وہاں پہ، کیونکہ آپ کی لائف کراچی کے اندر خطرے میں ہے۔ لیکن اس کو بیس بنا کے حدیث کو اور اللہ کے نبی کی ہجرت کو یار پلیز ٹوسٹ اینڈ ٹرن نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی ہجرت واز اے ویری بگ تھنگ، وہ دین اسلام کے لیے تھی، وہ نوکری کے لیے نہیں تھی، وہ پی ایچ ڈی کے لیے نہیں تھی، وہ ڈاکٹریٹ کے لیے نہیں تھی، وہ دین اسلام کے لیے ایک پورا اللہ کا دیا ہوا حکم تھا۔ آپ اپنے دین کو سیکیور کرنے کے لیے کتنی دفعہ ہجرت کرتے ہو زندگی میں؟ یہ بتاؤ نا مجھے۔ آپ فوراً ہجرت کرتے ہو امریکہ، کینیڈا، جاپان وغیرہ، بہتر لیونگ کے لیے، بہتر کمائی کے لیے۔ اس فحاشی کے اڈے میں جا کے اکثر لوگ، ہمارے اکثر نوجوان بکھر جاتے ہیں، زبان گندی ہو جاتی ہے، غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر زنا میں نہیں پڑتے تو عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، پیسہ اچھا کماتے ہیں تو گاڑیاں اور لگژریس لائف میں پڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ان کی اصل کیا ہے۔ کبھی گناہوں سے ہجرت کرنے کا سوچا ہے؟ ایک سگریٹ جو پیتا ہے بندہ، وہ کبھی اس نے سوچا ہے کہ یار یہ بھی گندی چیز ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، بیوی کو کس نہیں کر سکتا، اتنی منہ سے گندی باس آتی ہے میرے منہ کی، گندی پوٹی جیسے منہ سے کوئی سگریٹ والا آپ سے بات کرے، آپ کو اتنی اریٹیشن ہوتی ہے، اتنی گندی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ پان کھانے والے نے کبھی سوچا اس کی کتنی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے جب لال دان کاشت بات کر رہے ہو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی ان چیزوں سے آپ نے ہجرت نہیں کی۔ روڈ پہ کچرا پھینکنا، گند مچانا، اس عادت سے ہجرت کر لو نا۔ لوگ اسکرین ٹائم کے اوپر اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ یار بچے اسکرین ٹائم سے ہٹ نہیں رہے۔ وہ بھی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی، وہ ایک پروڈکٹ کی نا وہ ہو رہی تھی، مارکیٹنگ ہو رہی تھی، کہتے ہیں بچے اسکرین ٹائم سے نہیں ہٹتے، بڑے ہم پریشان تھے۔ تو ہم نے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو جب دیکھا تو ہمارا دل کیا کہ یار یہ خریدتے ہیں پروڈکٹ اور یہ بچوں کو دیتے ہیں۔ میں نے سے کامنٹ ڈالا کہ آپ نے بھی پروڈکٹ جو ہے وہ موبائل پہ ہی دیکھا، آپ موبائل سے نہیں بچ سکتے۔ آپ بچوں کو اسکرین ٹائم سے اگر بچانے کی کوشش کرو گے نا تو آپ اپنے بچوں کو برباد کر دو گے، کیونکہ گھر میں آپ کو ان کو یہ نشہ دینا پڑے گا، ایک خاص کوانٹٹی میں ضرور یہ نشہ دینا پڑے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو یہ نشہ گھر میں نہیں دیا، باہر جب ان کا دوست یا ان کی سہیلی ان کو دے گی نا تو اس کے اندر ایڈڈ گند کے ساتھ وہ آئے گا۔ گھر میں دو وہ نشہ اپنی سپرویژن میں، اسکرین ٹائم دو، بٹ اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کا بچہ وہ جو کیا کہتے ہیں میوٹیٹڈ اسکرین ٹائم ہے، جو زیادہ اسکرین ٹائم استعمال کر رہا ہے، اس سے اگر آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہو نا، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کھلونے لا کے دے دو، اس کو اپنا آپ دو، اپنا آپ اٹھا کے دو۔ اس سے بولو بیٹا آؤ باہر چل کے کرکٹ کھیلتے ہیں، آؤ چلو واک پہ چلتے ہیں، آؤ چلو مال چلتے ہیں، آؤ چلو پارک چلتے ہیں۔ کھلونے دینے سے آپ کے بچے کا اسکرین ٹائم نہیں ہٹے گا، آپ کو اس کو اپنا آپ دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ ایکسٹرا نوکری کرنا چاہتے ہو، ایکسٹرا انکم کرنا چاہتے ہو، راتوں کو بھی کام کرتے ہو، دن میں بھی کام کرتے ہو، پھر اس کے بعد ویکینڈ سے بھی کام کرتے ہو، یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بچے، میں فیملی ولاگنگ کو ناپسند کرتا تھا، پر میرے بچے میری ویڈیو میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں، وہ بیچارے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آ جا یار ادھر آ جا، اس کی ماما نے اجازت دی، اس نے کہا اس کو بیٹھنے دو، کم از کم تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کو اتنا اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو واپس اس بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے یہ رجحان دیکھا ہے نوجوان بچے بچیوں میں، ہجرت کو انہوں نے جو ہے نوکری کے لیے وہ کر دیا ہے۔ اتنا مجھے غصہ آتا تھا، میں تو اتنا دین کا علم نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود مجھے یہ بات اتنی بری لگتی تھی۔ یہ چیز جب میں نے نوکری سٹارٹ کی تو ہمارے جو باسز تھے، کیونکہ جب میں نے نوکری سٹارٹ کی 2010 میں، اس وقت سے میں نے دین اسلام کو نا پڑھنا سٹارٹ کیا تھا پراپرلی، مطلب بچپن سے ہم قرآن وغیرہ سب کرتے تھے، پراپرلی دین اسلام کو
समझते नहीं थे, मैंने स्टार्ट किया और उलमाए कराम की बरकत से मौलाना तारिक जमील को सबसे पहले सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना, डॉक्टर इसरार को सबसे पहले सुना। ये 3 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट दिया, मुझे स्टार्टअप दिया, पुश दिया। तो उस वक्त जब मैंने किसी को बताया, क्योंकि मेरी पहली नौकरी सेल्स की थी, वहाँ पे मैंने किसी को बताया यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे यार देखो दीन और दुनिया ना साथ लेके चला करो, दीन और दुनिया साथ लेके चला करो। मुझे ये बात इतनी बुरी लगती थी, मैं कहता था दीन और दुनिया साथ लेके चलो, यार इसका मतलब क्या है? इसका सबसे खूबसूरत आंसर कुरान हकीम खुद देता है। एवरी नमाज में आप दुआ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला आपको खुद एजुकेट कर रहा है, सबसे पहले मुझसे दुनिया मांगो और उसके बाद मुझसे आखिरत की जिंदगी मांगो। क्योंकि एक्चुअली यही 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दुनिया में आए हैं तो लव कर लो, नहीं, दुनिया में आए हैं तो आपने सबसे पहले तो यहीं पे रहना है ना, यहीं की जिंदगी में आपने सरवाइव करना है। तो अल्लाह कहता है मुझसे दुनिया मांगो। अल्लाह खुद कहता है कि तुम मुझसे गाड़ी मांगो, मुझसे अच्छी नौकरी मांगो, अच्छी बीवी मांगो, अच्छे बच्चे मांगो, वेल्थ मांगो। वेल्थ होगी तो तुम खिदमत करोगे दीन इस्लाम की भी। अल्लाह खुद आपको एजुकेट कर रहा है कि मुझसे दुनिया मांगो, बट एट द सेम टाइम सेकंड चीज वो ये नहीं कहता कि दीन मांगो, अल्लाह कहता है आखिरत मांगो। दुनिया के बाद फौरन अल्लाह आखिरत पे आता है, बीच में कुछ नहीं है ये दीन दुनिया आखिरत, ये आपने खुद बना दिया है। दीन और दुनिया साथ लेके चलो। मुसलमान की दीन ही उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया ही उसका दीन है। मैं जब प्रॉपर मुसलमान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड मुसलमान था जो सिर्फ नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता था, दैट्स इट। वो जानता नहीं था अपने दीन के बेसिक्स। अब तो मैं जानता हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ अपने दीन से। मैं उस वक्त भी इस कॉन्सेप्ट को पागलपन समझता था कि यार ये 2 चीजें कैसी हमें बताई जा रही हैं, दीन और दुनिया साथ लेके चलो। उस वक्त भी मुझे कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब मैंने उलमाए कराम की सोहबत में ये सीखा कि दुनिया और आखिरत का मामला, तब मैंने कहा ओ माय गॉड यार, दीन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दुनिया ही मुसलमान की दीन है। पर हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आज तक, क्योंकि पढ़े हुए नहीं है ना, वो तो आज तक जो है वो इब्लीस को कहते हैं फॉलन एंजल, क्योंकि वो अपना दीन कहाँ से सीखते हैं? लूसीफर प्रोग्राम से। अब मिस अंडरस्टूड एंजल, उसको हम समझे नहीं। वो इतना खूबसूरत नौजवान हैंडसम बंदा लूसीफर का कैरेक्टर बनाए, इतने सारे फेमिनिस्ट बच्चे बच्चियां वो बोलते हैं यार देखो मिस अंडरस्टूड एंजल है ना वो, तो उनको ये पता ही नहीं है कि भाई इब्लीस जिन है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है इब्लीस जिनों में से था। मगर क्योंकि आप टेलीविजन से सीखते हो दीन को, आप इन ड्रामा से सीखते हो, तो आपको आइडिया ही नहीं था। आप ड्रामा से भी सीखो। पता है मैं बेहतरीन चीज़ें क्रिश्चियन से भी सीखता हूँ। मैंने अभी कल रात एक टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे और स्पिरिचुअली जो अच्छे क्रिश्चियंस हैं, इवन जो अच्छे यहूदी हैं, उनके पेजेस को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि मुझे उनसे उनके दीन का पर्सपेक्टिव पता चलता है और मैं उनको आंसर भी करता हूँ अपने दीन के पर्सपेक्टिव से, और उस पर कभी कभार बड़ा पॉजिटिव जवाब भी देते हैं। क्योंकि असल में क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी 3 भाई हैं। एक भाई पापा बोलता है, एक भाई बाबा बोलता है, एक भाई अब्बू बोलता है, पर पुकार वो तीनों अल्लाह को रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी मिसगाइडेंस हो गई है, पर अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह दूर कर देगा अगर एक इंसान अच्छा इंसान होगा। वो क्रिश्चियन क्या बोलता है? वो कहता है कि मैं हैरान हो गया हूं नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के आर्किटेक्चर को देख के। और इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी प्यारी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, ना ही हमें पता है कि हमारे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस अलैहिस्सलाम का चेहरा क्या ऐसा ही था जैसा हमें तस्वीर में मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता उनका चेहरा कैसा था। ये तो जो हमें अंग्रेजों ने बना के दे दिया, हमने कहा चलो देखने में शायद ऐसे। कुछ लोग कहते हैं कि वो सांवले थे, वो थे ही नहीं इस तरह की गोरी रंगत वाले। आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। ईरान के अंदर ये तमाम अंबिया, तमाम जो हमारे इमाम हुसैन वगैरह, उनकी भी वो तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। किसी ने उनको नहीं देखा, वो बनाते हैं अपने तस्वुर से बनाते हैं, ठीक है। सही करते हैं गलत करते हैं, मैं इसको अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगा। लेकिन इसी तरह से जो हमारा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का भी एक तस्वुर है जो हमें कहानियों के अंदर मिलता है, इवन मुसलमानों की किताबों के अंदर। आप बच्चों की स्टोरी बुक्स लो, उसमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का एक तस्वुर बनाते हैं कि ऐसी कश्ती थी, उसके ऊपर जानवर बिठाए हुए दिखाते हैं, उसमें कंपार्टमेंट्स दिखाते हैं कि ऐसे। तस्वुर से, कुरान हकीम से और बाइबल के जरिए जो हमें तस्वुर मिलता है,
نوح علیہ السلام کی کشتی کا کہ وہ ایسی کشتی تھی، اس میں اتنے فلورز تھے، اس میں اتنے مختلف جنس کے جانور اور وغیرہ وہ سب تھے، اس میں کوئی 90-80 انسان تھے اور ایک نوح علیہ السلام تھے۔ وہ کرسچن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر چیز تھی۔ ان کی بائبل کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کون سی لکڑی استعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کیسی اس کی شیپ ہوگی، کتنے اس کے اندر تہ خانے ہوں گے، اس میں کتنے لوگوں کو اور کتنے جانوروں کو اپنے جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسٹرکشنز دی، اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن نہیں دی، اور وہ نوح علیہ السلام نے کی بھی نہیں۔ اور وہ کیا تھی کہ اس کے اندر سٹیئرنگ ویل نہیں تھا، اس کے اندر ماسٹ نہیں تھا جو ایک کشتی کا ہوتا ہے، اس میں کوئی سیلز نہیں تھے۔ آپ بچپن سے اٹھا کے دیکھ لو نوح علیہ السلام کی کشتی کا، جہاں بھی دیکھو گے، یہاں تک کہ ایک مووی بنائی تھی بروس آل مائٹی یا پتہ نہیں ایون آل مائٹی کے نام سے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک وہ خاکہ بنایا، اس کے اندر بھی ماسٹ نہیں تھا جو ہوا سے کشتی کو دھکا دیتا ہے، اور اس میں سٹیئرنگ ویل نہیں تھا۔ مطلب کہ اس مووی میں تو شاید تھا، لیکن جو آپ بچوں کی وہ دیکھتے ہو سٹوری بکس وغیرہ، اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں کبھی بھی سٹیئرنگ ویل نہیں تھا۔ تو وہ کرسچن اتنی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کے کمانڈر نہیں تھے۔ He was not the commander in chief of the boat. He was just a passenger. کہ وہ خود بھی اس کے مسافر تھے۔ کمانڈر ان چیف اللہ تھا، یہ کرسچن کہہ رہا ہے۔ وہ تو خیر اللہ کو جیزس کہہ رہے جیزس تھے ہمارے کمانڈر، گاڈ آل مائٹی تھے ہمارے کمانڈر، مگر مسلمان کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سنبھالا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام اس کشتی کو سٹیئر نہیں کر رہے تھے، اللہ اس کو سٹیئر کر رہا تھا۔ اور اس میں اتنا خوبصورت اس کرسچن نے سبق دیا کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے، تم اپنی زندگی کے تم بے شک وہ کنسٹرکٹ ضرور کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک زندگی کو اس شکل میں کنسٹرکٹ کرو، پر اس کا کمانڈر ان چیف اللہ ہے، اس کو لے کے تمہارا اللہ چلے گا۔ یعنی مجھے اتنی خوبصورت لگی بات، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں میں کبھی نہ انگلیاں ٹھوسو، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا بات کر رہا ہے، یا وہ غامدی صاحب بات کر رہے ہیں، یا وہ کوئی بریلویوں کا بہت بڑا عالم دین ہے، یا وہ اہل تشیعوں کا کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، چاہے وہ اہل حدیثوں کے کوئی عالم دین ہے جو کہ بہت زیادہ بدتمیزی سے گالیاں دے کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، آپ بات کو ضرور سنو، کہ آپ کو نہیں پتا کہ کب کہاں سے آپ کو بہترین علم اور نالج حاصل ہو جائے۔ مجھے اس کرسچن کی بات اتنی خوبصورت لگی کیونکہ میرے اسلام کے فلسفے سے یہ اتنی خوبصورتی سے جا کے کنیکٹ ہوتی ہے کہ تمہاری زندگی کو تم بے شک کنسٹرکٹ ضرور کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، تم لکھتے ہو، تم اس کے لیے ٹریول کرتے ہو، تم شادی کرتے ہو، تم بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کمانڈر ان چیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو لے کے اللہ چلے گا۔ اس بات کے ذریعے میں ایکچولی کیا بات کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بہت انریسٹ کا زمانہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ احادیث مبارکہ پہ کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ احادیث مبارکہ غلط چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، صرف قرآن پہ۔ قرآن کیسے آپ سمجھو گے وداؤٹ احادیث مبارکہ؟ لیکن اب احادیث مبارکہ میں یس فیبریکیشن ہے، جھوٹی احادیثیں ہیں، ضعیف احادیثیں ہیں، اس کے لیے علماء کرام کا رول آپ کو دیکھنا ہوگا، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا، ان کے ساتھ آپ کو جڑنا ہوگا، وہاں سے سیکھنا ہوگا، آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے، جماعت بنانی پڑے گی۔ اور آپ کو پلیز اگر آپ کو دین اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا آپ اسے چھوڑ دو، لیکن اس کے خلاف بینگ اے مسلم اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرو، اور جو غیر مسلم کر رہے ہیں ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو، ورنہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جو مسلمان دین اسلام سے خائف ہے، چاہے وہ ایران کا ہے، چاہے وہ فلسطین کا ہے، چاہے وہ سوڈان کا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، جو مسلمان خائف ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ یار آپ سب کو نہیں لے کے جا سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی کے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے نا، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے کیونکہ وہ مرنا چاہتا تھا، آپ اس کو بجھانے جاؤ گے نا تو ممکن ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے بچایا جائے، تو وہ آپ کو بھی پکڑ لے گا اور آپ بھی اس میں جل جاؤ گے۔ اتنی کوشش کرو اس کو بچانے کی جتنے میں آپ نہ جل جاؤ، اس پہ پانی پھینکو، اس پہ گیس سلنڈر سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ مارو، ٹھیک ہے، اس میں مٹی ڈالو، لیکن اس کو ایسے نہ پکڑو کہ وہ غصے میں آپ کو پکڑ لے اور آپ ہی جل جاؤ، ایسے نہ کرو۔ اگر کوئی کھڈے میں گر رہا ہے اس کو رسی پھینکو، اسے کہو ایسے پکڑو رسی کو، میں تمہیں کھینچوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں گرنا چاہتا ہوں، تو اس کے پاس جا کے اس کو پکڑ کے اسے کھڈے سے بچانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے وہ تو گرنا چاہتا تمہیں بھی پکڑ کے اپنے ساتھ کھڈے میں گرا دے گا۔ اس بات کے ذریعے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو، ان کو اچھا گائیڈنس دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اپنے اصل سے نہ ہٹو۔
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصل سے ہٹ جاؤ اور آپ تباہ و برباد ہو جاؤ. آپ کا اصل کیا ہے؟ اچھی بات کرو مگر سب سے پہلے خود عمل کرو. اور یہ تمام نوجوان جو اس وقت دین اسلام کو بالکل غلط طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اگر یہ اسلام کے ان پیروکاروں سے خائف ہیں جن کی وجہ سے یہ اب اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم اور اپنا کرم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس اصل پہ لے آئے. اور اگر یہ نہیں اصل پہ تو بس ٹھیک ہے، ان کو اگر جلنا ہے تو ان کو جلنے دو. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے بس صرف دعا کر سکتے ہو اور اچھی وہ رکھ سکتے ہو. تو اس بات کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو. اللہ کا دین پرفیکٹ ہے، دین میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کرنے والوں میں مسئلہ ہے. میں ایک دوسری ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کہ دین اسلام میں جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں دین اسلام کو. وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی، اور اللہ کرے کہ اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہو. پلیز وہ تمام نوجوان بچے بچیاں جو بے وجہ دین اسلام کو غلط شکل دے رہے ہیں وہ نہ دیں. ٹھیک ہے، دین اسلام کو سمجھو، اس کو اپنے مفاد کے لیے غلط اینگل سے استعمال نہ کرو. تھینک یو، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.